نافرمانی کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہنواز اختاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اختاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکیں۔ محترم ناظرین اکرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نافرمانی کا انجام۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کہ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے کھڑا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے اور جب ایک کلا لدی تک چیر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور اتنی دیر میں اس کا پہلے کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے، تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے ایک خون کے نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اس جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کیا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ بھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے
آخر ان اسرار کی حقیقت کیا ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سو جایا کرتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگ کی غار میں زنہکار پڑے ہیں اور خون کے نہر میں سود خور ہیں۔ ہاں، وہ بڑے میاں جو سر سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کے نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا ہے وہ حضرت مالک دروغائے دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا جو پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ سر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ بحوالہ بہشتی زیور۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زنہکار سود خور کی سزاؤں کا حال میں معلوم ہوا۔ نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا بھی حال ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔